ٹھکے یا اسے کوئی پسند نہیں آئے یا اس ڈر سے کہ بابا آج کل دھوکے بھی بہت ہو رہے ہیں، تو ان کو میرا یہ مشورہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر بھی کثرت سے کریں اور درود شریف زیادہ پڑھیں۔ اگر وہ درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو مرشد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ درود شریف خود بخود اس کو راہ دکھا دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کامل مرشد بھی مل جائے۔ لیکن اگر نہ بھی ملا تو اگر درود شریف پر وہ کثرت کر رہا تھا تو قیامت کے دن وہ معرفت والوں میں سے ہی اٹھایا جائے گا۔ اس کی تفصیل زیادہ نہیں بتا سکتا، وقت کی کمی ہے۔ اور دوسرے اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ عام لوگوں کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں، پڑھتے رہا کریں۔ چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، سواری پر بیٹھ کر گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں پڑھیں، آفس میں ہیں پڑھیں، جہاں بھی ہیں۔ وضو سے ہیں تو پڑھیں، اگر وضو نہیں ہے تب بھی پڑھیں۔ کوشش تو یہ ہو کہ وضو ہو تو بہت نور علی نور، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل سکا، آپ وضو نہیں کر سکے تو آپ ذکر بھی بند کر دیں، نہیں۔ زبان پاک ہے، قلب آپ کا پاک ہے، آپ ذکر میں ایسے مشغول ہو جائیں، درود شریف اور ذکر میں ایسے مشغول ہو جائیں اور کام بھی نہ چھوڑیں۔ دفتر میں کام کر رہے ہیں، آفس میں کام کر رہے ہیں، دکان پر کام کر رہے ہیں، ٹھیکیداری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، مستری کا کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں۔ ہتھ کم ول تے دل یار ول۔ آپ مستری ہیں، بلاک رکھ رہے ہیں، سیمنٹ لگا رہے ہیں، بلاک رکھ رہے ہیں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ مختصر نہیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، بس آسان۔ اور کبھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کا کام بھی ہو رہا ہے اور آپ کا دل اپنے یار کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو ایسا راستہ ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، یار یہ بات کیسے مجھے مل گئی۔ تو یہ تو عوام کے لیے میں اعلان کرتا ہوں اور دعوت تقویٰ کے ممبران کو اعلان کرتا ہوں، جو بھی ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے مرید ہی ہو، مرید کے لیے نہیں کر رہے ہیں آپ کو، عوام الناس کو، امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عام فیض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں خواص۔ خواص وہ لوگ ہیں جو کسی کامل مرد خدا سے وابستہ ہیں،
یعنی انہوں نے بیعت کر لی ہے، اپنے مرشد سے بیعت کر لی ہے. ان کا ذکر کرنا بنسبت ان لوگوں کے یہ زیادہ مفید ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے جاگ بنا دودھ جمدا نہیں، توڑے لال ہوئے کڑ کڑ کے. آپ نے دودھ کو پکایا، اس کو اتنی سی جاگ لگا دی تو دہی بھی بن گیا، اس میں سے گھی بھی بنے گا، لسی بھی بنے گی، مکھن بھی نکلے گا اس میں سے. جاگ نہیں لگائی تو سارا کا سارا دودھ خراب ہو جائے گا، دہی نہیں بنے گی. تو خواص اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے جاگ لگوا لی، کسی کامل کا ہاتھ پکڑ لیا. تیسرے نمبر پر ہوتے ہیں خاص الخاص. خاص الخاص ان کو کہتے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو چکی. وقت کی کمی ہے لیکن میں مختصر یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ طریقت میں آتے ہیں تو آپ میں تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں. پہلے آپ فنا فی النفس ہوتے ہیں، پھر فنا فی الشیخ ہوتے ہیں، پھر فنا فی الرسول ہوتے ہیں، پھر فنا فی اللہ ہوتے ہیں. نفس بھی انسانوں کے ایسے ہی ہیں کہ پہلے نفس امارہ ہوتا ہے جو نہایت ہی خراب ہے، پھر نفس لوامہ ہوتا ہے، پھر نفس ملہمہ ہوتا ہے، اور پھر نفس مطمئنہ ہوتا ہے. یہ بھی چار ہیں. تو زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو ٹائم نہیں ہوگا، لیکن مختصر یہ کہ خاص الخاص ان کو کہتے ہیں کہ جن کو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے.